حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس سے شہنشاہ اولیاء، تاجدار اولیاء، اولیاء کے سردار، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، بڑے پیر دستگیر کے نام پاک سے موسوم کر کے منعقد کیا گیا، جس میں ہم اور آپ سب اصول اور طریقوں پر عمل کرنے والے، صحیح جگہ کو صحیح چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کا ذہن رکھنے والے، فکر رضا کے اصول اور ضابطوں اور طریقوں پر عمل کرنے والے، شریعت مصطفی پر اصول شرع کی روشنی میں اپنی زندگی کو قائم رکھتے ہوئے زمانے کے سامنے عشق رسول کا پیغام پہنچانے والے، ممبر پاک پر جلوہ فگن تمامی سادات کرام، علماء اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کی فکر رکھنے والے سنی جیال مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بن کر انسانی صحیح طریقے پر عمل کرنے کا اپنے اندر ذہن پیدا کریں۔ کوئی چیز وہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد کا مسئلہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اے رضا، ہر کام کا، ایک کام کا نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک کام کا نہیں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ کب کس کی اصلاح ہونا ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، کم کون سا فتنہ اٹھے گا اس کا بھی ایک وقت ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ذہن و فکر کی بے چینی کو ختم کریں، اور تھوڑی دیر اگر ہو سکے تو ادھر سامنے تشریف لے آئیے، اس لیے کہ ہم لوگ ایک راہ والے ہیں، ادھر ادھر جھانک کر اور تاک کر کام نہیں کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، رضا کی واہ۔ فکر رکھتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں سامنے سامنے کہتے ہیں، ہے نا۔ آگے تشریف لے آئیے، ہے نا۔ بڑا شاندار خطاب آپ نے سماعت کیا ہی ہوگا، مدی محرومی رہی کہ قاضی گجرات کا آج حسین خطاب سننے کا موقع نہ مل سکا۔ بڑی حضرت کی کرم فرمائیاں رہتی ہیں، بڑکپن ہے، مسلک کا سچا سپاہی بن کر بے شک، پورے گجرات والوں تمہارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، یہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت کو بے شک حق۔ عظیم نعمت ہے، اور نعمت کا شکر اگر ادا نہ کیا جائے تو یہ محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، یہ بھی آپ کے ایمان و عقیدے کے لیے ایک نعمت ہے۔ جب ایک نمبری، دو نمبری، تین نمبری، چار نمبری جب اپنے اپنے نمبر گناتے ہیں تو یہ آخر ممبر پر صحیح نمبر بتاتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ ہے نا۔ واہ، حق۔ الحمدللہ۔ بابو تھوڑی دیر آواز سیٹ کر دو، تھوڑی سی بڑھا کے آواز سیٹ کر دو۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد۔
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماگدائیم تو سلطان زمانہ ہستی ہستداریم تمنا شہ جیلا مدد بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات فصلی بحق سید عثمان ہاروم مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نارئی یا غوث اعظمی زنم زمزہ شاہ میر محمد قطب عالمی زنم اور قادریم نارئی یا غوث اعظمی زنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شئے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، یا مولا قادری کر، یا مولا قادری کر، یا مولا قادری رکھ، یا مولا قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بیر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیگ دیتا تھا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایما کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خون فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہیں، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ ان آیاں کدے چھ عین از علم و عمل عفو عرفا عافیت از بے نوا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ، بول بالے میری سرکاروں کے، یہ ان کی اونچی سوچ ہے امام احمد رضا کی۔ یہاں جتنی آپ کی بینائی کے اندر طاقت ہوگی اتنا ہی دور آپ دیکھو گے۔ جب بینائی کمزور ہوتی ہے تو انسان کو قریب کا نظر آتا ہے، اور وہی بینائی جب اچھی ہوتی ہے تو بہت دور کا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قریب سے اعلیٰ حضرت کو دیکھو گے تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ امام احمد رضا نے کس دوری سے فکر سے کام کیا ہے۔ آج رسائل ہو یا وسائل، اصول ہو یا طریقے، ہر چیز کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ کے قریب سے ایک یہ ٹرین گزری، اس ٹرین کو آپ بغیر اسٹیشن سے کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ اس پر سواری کرنے کے لیے آپ کو اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ جب زندگی کے سفر کے لیے تمہیں اسٹیشن جا کر ٹرین پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آخرت کے سفر کے لیے ایسے ویسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، واہ واہ، انہی کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی فکر سے تمہارے ایمان و عقیدے کو درست کر کے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ہم اصول والے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم یا ہمارا وجود جو ہے، ہمارے وجود میں ہمارے باپ شامل ہیں،
اور ہمارے باپ کے وجود میں ان کے باپ شامل ہیں. ان کے وجود کو ان کے باپ کے وجود کی ضرورت ہے. درمیان کی سیڑھیاں ہٹانے کے بعد آپ کے وجود کا کوئی نام لیوا نہیں لے جائے گا. آپ کے وجود کا کوئی جاننے والا نہیں رہ جائے گا. ایسے ہی ہماری زندگی کے ایمان و عقیدے کے مسائل ہیں. بغیر سیڑھیوں کے چڑھ کر نبی تک پہنچنے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر اپنی زندگی کو نبی کی بارگاہ تک قبول اور مقبول کرانا چاہتے ہو تو انہی اسٹیپ کے ذریعے نبی تک پہنچنے کی کوشش کرو جن اسٹیپ کو خود مصطفیٰ جان رحمت نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. واہ یقیناً ایمان لانے والوں میں حضرت مولا کائنات کا پہلا نمبر ہے، مگر وہ نمبر کس درجے پر وہ نمبر ہے؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا کائنات. بے شک واہ واہ واہ. ہم کب کہتے ہیں کہ علی سب سے پہلے ایمان نہ لائے؟ مگر ہاں بچوں کی فہرست میں اگر سب سے پہلے کوئی نبی پر ایمان لایا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو وہ حضرت سید مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مقدس ذات ہے. خواتین میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لانے والی ذات ہے تو وہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے. بے شک اور سبحان. بڑوں میں سب سے پہلے اگر ایمان لانے والی کوئی ذات ہے تو وہ خلیفہ اول سرکار سیدنا صدیق اکبر کی ذات. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ان اسٹیپ کو ہم جانتے بھی ہیں. ہم دنیا کی ذہنیت کو رکھ کر اپنی فکر کو برباد کرنے کا مزاج نہیں رکھتے. ہمیں معلوم ہے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. بے شک سبحان اللہ. حق ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک دائرے کی ضرورت ہے. گھر کی چھت کو اگر سیمنٹ آر سی سی کی چھت ڈھالتے ہو تو پھر اس کو بانس کے ستون پر نہیں ڈھالا جاتا ہے، آر سی سی کے ستون پر ہی ڈھالا جاتا ہے. آج اپنی زندگیوں کو جو لوگ تباہیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ علم سے دور ہے. جنرل نالج پڑھ کر شریعت کا مسئلہ بیان کرنے کی آپ کے پاس اجازت نہیں ہے. جنرل نالج ہونا اور ہے، علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا اور ہے. بے شک حق. اگر انجینئر سے کہا جائے کہ بخار بہت زیادہ ہے اس کی دوا دے دو، تو انجینئر عقیدہ تو برباد کر رہا ہے مگر وہ ہمارے عقیدے کا کوئی علاج نہیں کر پائے گا. واہ واہ بہت خوب. حق جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور اسٹرکچر کی مضبوطی کے لیے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی فکر کو سدھارنے کی ضرورت ہے. نل فٹنگ کرنے والا وہ مرزا پلمبر ایسا انسان واہ 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 آج بہت خوب. لوگوں کے عقیدے کی بات کر رہا ہے. پلمبر ہمارے ہاں وہی نل فٹنگ والے کو پلمبر کہا جاتا ہے نا؟ کوئی دوسری بات کرتا ہے. میرے بھائی، ہم انسان ہیں، سب رب کے بندے. یہ الگ بات ہے تحدیث نعمت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم آل مصطفیٰ ہیں، ہم آل مصطفیٰ ہیں. مگر اتنا جان لیجئے کہ آل مصطفیٰ پر تو اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرے. واہ 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 کیا بات ہے. حق ہے. واہ واہ بہت خوب. ایسا نہیں ہے کہ صرف غلاموں پر نماز فرض ہے. حال کی تو سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کی طرف جائے. آج لوگ فضائل علی بیان کرتے ہیں. میں کہوں گا فضائل علی سے پہلے علی سے پوچھو کہ تمہارے فکر نماز کے تعلق سے کیا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. حق ہے. واہ واہ مقام صحبہ میں جب حضرت مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوئی تو میں ان علی کے دعوے داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قضا ہو گئی، ہو جانے دیتے علی؟ کیوں آنکھوں سے اشک جاری ہوئے؟ کیوں سورج پلٹا؟ وہ اس لیے پلٹا کہ دیکھو ایک نبی کے عاشق کے نماز کے تعلق سے یہ عشق اس کے اندر نظر آ رہا ہے. آج نماز سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم باپو ہیں، ہم باپو ہیں. میرے بھائی، آپ باپو ہوں یا باپ ہوں،
اس سے مطلب نہیں ہوئے. واہ 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 ہر عاقل و بالغ ایمان والے پر نماز فرض ہے. بے شک حق ہے. ہر عاقل و بالغ ایمان والے پر نماز فرض ہے. قاضی گجرات یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ہم تو شاہ عالم کی اولاد ہیں, ہمارے اجداد نے بہت نمازیں پڑھی ہیں, ہمارے لیے کچھ تو مہلت مل ہی جائے گی. میں کہوں گا قیامت کی صبح تک آپ کے لیے نہ آپ کی اولاد کے لیے نماز, جب تک آپ کے اندر سکت اور ذہن و دماغ آپ کی فراست باقی ہے تب تک آپ پر نماز فرض ہے. بے شک حق. سبحان اللہ. واہ اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. 1 نمبر اور 4 نمبر گنانے سے پہلے نماز کون قائم کرے گا؟ واہ واہ واہ. نماز کے معاملے میں مجھے بتاؤ ذرا پہلے. علی کی مانتے ہیں, علی کو مانتے ہیں, علی کو مانتے ہیں, علی کے مانتے ہیں. میں پوچھوں گا علی کو کب مانو گے؟ علی کو مانتے ہو تو پھر علی کی کب مانو گے؟ واہ 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 بہت کو. واہ واہ بے شک حق. علی کو اگر مانتے ہو تو پھر علی کی بھی ماننے کا اپنے اندر ذہن و فکر پیدا کرو. علی فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو خلیفہ اول مانا ہے اور تمہیں بھی یہ مزاج دیتا ہوں کہ تم بھی انہیں اپنا خلیفہ اول مانو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, شان صحابہ اکرام, حضور غیاث ملت. سبحان اللہ. سبحان تم اللہ. کیا تمہاری پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی مگر سیدنا صدیق اکبر کا جو پہلا نمبر ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. حق ہے. واہ 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 یہ بہت کہ کو. اسے دنیا دار نے نہیں دیا ہے, صدیق کو پہلا نمبر احمد مختار نے دیا. بے شک حق حق. خود نبی نے اپنی حیات طیبہ میں, میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مسلح پر بھیج کر زمانے کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بظاہر میرے بعد اگر کوئی اس مسند کا جانشین ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے. واہ 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 بہت کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. لوگوں کے ذہن کو واش کرتے ہیں لوگ. ہماری بات مانو علماء, سید کا مرتبہ بات تو سنو, تمہارے سامنے کوئی اور نہیں بول رہا, سید بول رہا ہے. واہ 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 بہت کو. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سید کی مانو گے نا تو ایک سید تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے ہماری کچھ بھی حقیقت نہیں ہے شریعت مصطفیٰ کے سامنے. واہ واہ بہت کو. سبحان اللہ. ہمارے لیے جو بھی حقائق ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں معیار دیا ہے, یا رسول اللہ تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت کو. نبی نے جو اصول دیے, جو طریقے دیے, آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اصولوں پر قائم ہوں. الحمدللہ نسل مصطفیٰ پوری دنیا میں, نسل مصطفیٰ پوری دنیا میں, تو اس پر ہمیں غرور اور گھمنڈ کر کے نسل کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی آپ نسل سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نبی نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کو زمانے کے سامنے پہنچاؤ. بے شک حق. صرف سیدوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اور پیر چموائیں, ہاتھ پیر چموا کر لوگوں میں مقبولیت حاصل مت کرو, نبی کا دین پہنچاؤ, نبی کی شریعت پہنچاؤ, اس کے ذریعے زمانے کو یہ پیغام دو کہ ہماری زندگی کے جینے کا ایک ہی مقصد ہے, مصطفیٰ کی محبت میں جیے گے اور مصطفیٰ کی محبت میں مرے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج اس سے بہت دور ہیں لوگ. علم کی بات مت کیجئے صاحب, ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کر لی ہے. کہوں گا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے تم انجینئر اور ڈاکٹر تو بن سکتے ہو مگر بخشش کرانے والے نہیں بن سکتے. اگر بخشش کرانے والا بننا ہے تو تمہیں قرآن سے محبت کرنا ہوگا. بے شک حق. بخشش کرانے والا بننا ہے تو تمہیں حدیث سے محبت کرنا ہوگا, اور حدیث کوئی کسی اور چیپٹر یا اور کوئی کسی مضمون کا نام نہیں ہے. حدیث رسول اس کو کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کی زبان پاک سے نکلی ہے. وہ زبان پاک جس کے بارے میں بریلی کا امام جب خطاب کرتا ہے تو یہی کہتا ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہٹ دھرمی یہ زمانہ, دنیا میں ہٹ دھرمی سے اپنی زندگی مت گزارو. خود بخود آپ کو منصب ملے گا. یہاں جو کرسی چھین کر لی جاتی ہے وہ چند دن رہتی ہے,
اور جو عطا کی جاتی ہے وہ قیامت کی صبح تک رہتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ، سلطان الہند کو شہنشاہ ہندوستان بنایا گیا۔ بادشاہت کل بھی ان کی تھی، آج بھی ہندوستان میں ان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کی صبح تک ہندوستان میں ان کی بادشاہت رہے گی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ کیا ہے؟ یہ ان کو ان کے ادب کا صلہ ملا۔ جب سلطان البغداد نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو آپ نے خم کر دیا، آنکھوں پر اور سر پر، دل پر اور جگر پر، اور اسی کو مجموعہ بنا کر جب اعلیٰ حضرت کے بیٹے پیش کرتے ہیں تو یہی واہ، فرماتے ہیں یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو سے آ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، مگر لوگوں پر نشہ ایک سوار ہے کہ ہم اہل بیت، ہم اہل بیت سید۔ میرے بھائی، اس سے اپنے ایمان و عقیدے کو تباہیوں کی طرف، بربادیوں کی طرف مت لے جاؤ۔ خود بھی علم سے اپنے آپ کو قریب کرو، اور اگر علم سے جس دن، میرا دعویٰ ہے جس دن تم علم دین مصطفیٰ سے قریب ہو گئے، اس دن یہ کہو گے صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ واہ واہ، حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ابھی جو تمہاری بولی ہے وہ تمہارے نہ علمی کی بنیاد ہے، نہ اہلی کی بنیاد پر۔ آج حقائق بھی ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ہم بالسٹر بن جائیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جس قوم میں ہمیں پیدا کیا گیا، جس مذہب کے ہمیں دائی ہمیں بنایا گیا، جس مذہب میں رہنے کے لیے اصول دیے گئے، جب تک ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، ہمارا کوئی اصل ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں کہا جاتا ہے ہر مرد اور عورت کے لیے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا ضروری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہر انسان علم سے آراستہ ہو جائے، تاکہ اس کو اس کے مناسب کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ عورت علم حاصل کرے گی تو کون سی اسٹیج پر آ کر تقریر کرے گی؟ وہ اپنے معاشرے یعنی خواتین میں، خواتین کی ایمان و عقیدے کی بھی اصلاح کرے گی، اور کچھ نہ کر سکے گی تو کم سے کم اپنی ازواجی زندگی جو اس کی زندگی ہوگی، اس میں تو کم سے کم اس کو معلوم ہوگا کہ اصول شرع کس طرح سے ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، گھر میں بچوں کو کس طرح سے ہمیں ان کی زندگی کو آراستہ کرنا ہے، کم سے کم یہ معلوم ہوگا۔ اور اگر مرد کے پاس علم ہوگا تو پھر وہ اپنے گھر کی باندھی یا اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ کر ایک خاتون کو نہیں رکھے گا، بلکہ امت مسلمہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور دین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے رکھے گا۔ اگر جب علم ہوگا تو دعوے کے ساتھ غیاث الدین کہتا ہے کسی بھی گھر کے مراحل کسی بھی کوٹ اور کچہری تک نہیں جائیں گے جب علم دین مصطفیٰ۔ اس لیے کہ جب ایک دوسرے کے مناسب اور ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے اسے بخوبی معلوم ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو نہ کسی گھر میں جھگڑا ہوگا، نہ کسی گھر میں فساد ہوگا۔ آج اس کے لیے تعویذوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ ان کی توجہ ہمارے طرف نہیں ہے۔ پیر صاحب تعویذ دے دیے، کہیں کچھ اور محسوس ہوتا ہے، اور پیر صاحبان نے اپنی دکان کھول لی، دے تعویذ، دے تعویذ، لے تعویذ، دے تعویذ، لے تعویذ، دے تعویذ، لے پانی، دے پانی، اگربتی موم بتی کا پورا اسٹاک لگا۔ میرے بھائی، معاشرے کی ہنسنے کی چیز نہیں ہے، یہ معاشرہ تباہیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صبح و شام اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ جب گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے گی، کسی بھی تعویذ اور عملیات کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بے شک حق ہے، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعویذ ہے کیا؟ حضرت علامہ بلال صاحب قبلہ بیٹھے، ماہر تعویذات ہے نا، خوب تعویذ لکھتے ہیں۔ تعویذات ہے کیا حضرت؟ قرآن کی ہی آیات سے عادات اخذ کر کے تعویذ لکھا جاتا ہے۔ میں کہوں گا ایک آیت کو اخذ کر کے کیوں تعویذ لکھوا رہے ہو؟ میں کہوں گا قرآن کے 30 پاروں کو صبح شام پڑھنا شروع کر دو، خود بخود خیر و برکت تمہارے گھر میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، گھر میں بہت بڑی فیملی میں ایک قرآن ہوتا ہے، مگر ہر کمرے میں ٹی وی ضرور ہوتا ہے۔
میں کہوں گا ہر کمرے میں ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کمرے میں کنز ایمان کی ضرورت ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ہر سبحان اللہ، کمرے میں کنز ایمان، تمہید ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک حق، اگر ہر گھر میں تمہید ایمان اور کنز ایمان پہنچ جائے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ علی علی کے نعرے لگانے والے خود بخود گلیوں سے بھاگ کر باہر نکل جائیں۔ واہ واہ بہت اس خوب، لیے کہ سبحان اللہ، ہمارے پاس کمی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اپنے آپ کو۔ جس دن ہم نے اپنی آپ کو پڑھ لیا نا میاں، اس دن ہم پھر کسی ایرے غیرے کے قریب نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ ہم ان علماء کے قریب ہو جائیں گے جو لکھ پڑھ کر نہیں آئے ہیں، پڑھ لکھ کر آئے ہیں، ہم ان کے قریب ہو جائیں گے۔ آج کل لکھے پڑھے علماء سے لوگ زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ فوٹو کھچاتے رہے کوئی حکم نہیں لگے گا، تصویر کھچواتے رہے کوئی حکم نہ لگے گا، اور حکم کب لگے گا؟ جو پڑھے لکھے لوگوں کے قریب پہنچو گے، اس لیے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو اصول دیے اسے وہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی۔ بھائی پاپولر ہونے کے لیے ویڈیو پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پورے ملک تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے یوٹیوب کے ذریعے اپنی تصویریں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کردار کو مصطفیٰ کی سنت کے دائرے میں عام کر دو، زمانہ تم کو سلام کرتا ہوا واہ نظر آئے۔ بے شک حق ہے، آج سبحان بھی اللہ، ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کہ سبحان اللہ، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔ قاضی گجرات چیخ چیخ کر آپ کو آواز دیتے، ہر جگہ پہنچ کر آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کی روشنی میں پیغام دیتے۔ میرے بھائی اگر اپنی آخرت کے لیے صحیح نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو ان اصول اور اس سلیبس پر اپنے آپ کو قائم کر لو جو سلیبس تمہاری زندگی کے لیے شریعت مصطفیٰ نے دیا ہے۔ صحابہ کے جو مراتب ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اولیاء کے جو مراتب ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک کو ولی ماننے کی کوشش مت کرو، جسے دیکھیے وہی سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ بزرگ کون؟ ولایت کے منصب پر کب پہنچے گا؟ جب وہ دنیا سے تمام ریاکاریوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے گا، اس کے نزدیک صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی ہی فکر ہوگی، جب وہ ولایت کے منصب پر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر مرید آج کل اپنے جاہل پیر کو ولایت کے منصب پر کوہ ہمالہ پر پہنچا دیتے، پیر صاحب کو تعزیہ بنا کر لوگ گھومنا شروع کر دیے۔ ان کے پیر سے بڑا تو کوئی دنیا میں ولی ہے ہی نہیں۔ میاں جو ولی ہوتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے، واہ بے شک حق، جو ولی ہوتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا۔ نماز ہے کس کے لیے؟ نماز ایمان والوں کے لیے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز قائم کرو، رب فرماتا ہے نماز قائم کرو، رب فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ آج کل قائم وہ لوگ کر رہے ہیں جن پر ابھی فرض ہی نہیں ہوئی ہے، وہ گلی گلی میں قائم کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور جن پر فرض ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تو مکہ کعبہ شریف میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، ہمارے حصے کی بھی پڑھ لے۔ میں کہوں گا معاشرے کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر کوئی تمہارا قائد اور رہنما آئے تو اس کو بند کمرے میں بند مت کرو، بلکہ سامنے رکھو تاکہ اس کی فکر کو دیکھ کر تمہیں بھی زندگی میں جینے کا سلیقہ مل جائے۔ بے شک حق، آج اکا دکا ایک آدھ گھر میں ایک آدھ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ حضرت آج کے دور میں ہماری جو تباہیاں یا ہمارے ساتھ جو دقتیں جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طریقوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ ہماری سربلندی کے چشمے جیسے کل لہرا رہے تھے ویسے ہی لہرانا شروع کر دے تو کسی بڑے جاگیردار یا امیردار کے دروازے پر جا کر ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معبود حقیقی کے دربار میں فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت جانا شروع کر دو، پھر اسی سربلندیوں پر لہراتے ہوئے نظر آؤ۔ اس لیے کہ ہمارے سر ان کے سامنے نہیں جھکتے جن کو ہم نے بنایا ہے، ہمارے سر ان کے سامنے نہیں جھکتے جس کو ہم نے بنایا ہے۔ ہمارا سر نیاز اس کے سامنے جھکتا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ
آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم شریعت سے قریب ہوں. جلسے ہوتے ہیں، یہ محرم شریف کا جلسہ، یہ 12ویں شریف کا اجلاس، یہ 11ویں شریف کا جلسہ، تمام الگ الگ مواقع پر الگ الگ نام سے منسوب، مگر عقل و شعور رکھنے والے ہی جانتے ہیں یہ اجلاس چاہے جس نام سے ہوں مگر اس کی اصل میلاد ہے، اس کی اصل میلاد ہے. کیوں ہے میلاد؟ وہ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور اتنا جان لو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. آج ضرورت ہمیں اسی چیز کی. ہم زمانے کی لہب و لعب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جس کی شہرت دیکھی اسی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں. میاں زیادہ بھیڑ لگانے والے بھیڑ تو اور لوگ بھی لگا لیا کرتے، کثرت دیکھ کر اپنی فکر کا فیصلہ مت کرو. ہم کم ہیں مگر اہم ہیں. بظاہر بہت تھے اور بظاہر جیت کا جھنڈا لہرا کر گئے، مگر فتح و نصرت حاصل کر کے میرے حسین کربلا سے گئے. واہ واہ بے شک حق. آج پوری دنیا میں امام علی مقام شہید کربلا کو جانا جا رہا ہے. وہ خیموں میں پڑھے، میرے حسین نیزے پر بھی قرآن پڑھے، نیزے پر قرآن پڑھے. قرآن بھی مسکرا کر کہہ رہا ہے مجھے اس نے پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے جسے میرا نبی کا نواسا حسین کہتے ہیں. آج ہم اگر محبت حسین میں اتنا زیادہ غلو کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں کس درجے تک بہتے چلے جاتے ہیں. حضرت محرم آیا سب کچھ چھوٹ گیا. سیدوں کے گھر تو بھیڑ لگ جاتی ہے مگر اوقات نماز ان کے یہاں نظر نہیں آتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر کیا شہید کربلا، شہنشاہ کربلا میرے آقا جد کریم امام علی مقام نے ایک وقت کی بھی نماز قضا کی ہو تو بتاؤ؟ حسین کے نام پر سبیل تو بانٹتے ہو مگر کم سے کم نماز کا بھی تو اہتمام کر لیا کرو. آخر لمحے میں بھی میرے حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر سجدہ کر کے یہ بتا دیا حسین سر تو دے سکتا ہے مگر اپنے معبود کی بارگاہ سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا. آج اصل یہ ہے، حقیقت پر مبنی گفتگو کرو میاں. حقیقت بتائی جائے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کب تک اپنی زندگی کا ناسور لے کر گھومتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن اس ناسور کو پھٹنا ہی ہے. میرے بھائی اپنی زندگی کے ان اصولوں پر قائم ہو جاؤ جو تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملے، یا اگر وہ دوسری دنیا میں تھے. کسی پر بھی آج کا دور یہ ہو گیا صاحب، آج ہی مجھ سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی کہ صاحب وہ انہوں نے یہ اس طرح کی بیانات کیے تو ان پر تو حکم کفر لگ گیا. میں کہوں گا ایسے کفر کو تم نے ہلکا پھلکا سمجھ لیا کہ جس پہ چاہا اس پر کفر لگا دیا، اور ایسے ہی حکم لگا لگا کر لوگوں کو متنفر کر دیا. ہمیں چاہیے ان چیزوں سے قریب ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اصولوں کے قریب ہوں کہ ہمیں معلوم ہو کہ شریعت مصطفیٰ کے اصول اور شریعت مصطفیٰ کے حقائق ہمیں کس جانب متوجہ کر رہے ہیں. جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ہم عام کر رکھا ہے. آج معاشرہ تباہیوں کی طرف جا رہا ہے. ہماری آبرو سے لوگ کھیل رہے ہیں. ہماری بچیوں کو لوگوں نے اپنی کٹپتلی کا شکار بنا لیا.
لوگ کہتے ہیں صاحب اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہونا چاہیے. میں کہوں گا کہ میں اس کا بالکل مخالف ہوں. اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر کے ہر فرد کو سب سے پہلے اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لیجئے، خود بخود پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. بہت دوسرے کی آبرو کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہو. کب تم کو یہ عقل کے ناخن ہوں گے کہ سب سے پہلے تم اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرو گے. میں کہوں گا میں ہوں یا قاضی گجرات ہوں، آپ کے گھر کی خواتین کے لیے ہم محرم نہیں ہیں. آپ ہمیں اپنے گھر کی خواتین کے سامنے لے جانے کی کوشش مت کرو. اپنے گھر میں اسی کو آنے کی اجازت دو جو آپ کے گھر کی خواتین کے لیے محرم ہو. بے شک حق. یہ شریعت مصطفیٰ کے اصول. مگر آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ باپو آ گئے تو باپو کے پیروں پر بھی گر جا رہی ہیں خواتین اور ہاتھ بھی چوم رہی، اور باپو لوگ چمواتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی آل رسول اللہ کا کردار ہے؟ کیا یہی آل مصطفیٰ کا کردار ہے؟ کردار وہ ہونا چاہیے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اور ان کے صحابہ نے اور ان کے خلفاء نے ہمیں عطا کیا ہے. ہمیں اس کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج معاشرے کی اصلاح کرنے لوگ نکلے صاحب. میں کہوں گا سب سے پہلے اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرو اور اپنی نگاہوں پر حجاب کا پردہ ڈال لو. آپ کی بیٹی بھی محفوظ ہو جائے گی اور ہر زمانے کی ہر بیٹی خود بخود محفوظ ہو جائے گی. جب محفوظ ہوگی تو پھر کسی کی زندگی برباد ہونے کا کوئی نظر ہی نہیں بنتا. کرتا کوئی اور ہے اور بدنام کوئی اور ہوتا ہے. بھائی ساری ساری رات آپ کی یہ آزادیوں کے عالم کے آپ کی بچیوں کے ہاتھ میں ساری ساری رات موبائل رہتے، اور اس کی ذمہ دار والدین خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیٹی کی ماں اپنی بیٹی پر کی صبح شام پر نگہداشت رکھے. رات میں اٹھ کر اپنی بیٹی کے قیام گاہ جہاں آرام کر رہی وہاں دیکھے کہ میری بیٹی خواب غفلت میں سو رہی ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے. یا جب بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو گے، ایسی ہی بیٹی کی پرورش پر جنت رب نے دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے. جب بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا کر اس کی پرورش کر کے اس کی زندگی کو کامیاب کرو گے، رب تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. بہت کو واہ واہ. اور یہ کب ہوگا؟ جب بیٹی کو بچپن سے ہی تم کنیز فاطمہ بنا کر رکھو گے. اسے ہالی ووڈ والی ووڈ کی اداکارہ مت بناؤ، اس کے بال مت کاٹو، اس کو دنیا کا لٹریچر کا نیا پہناوا مت پہناؤ. اپنی بچی کو وہی پہناوا پہناؤ جو شریعت مصطفیٰ میں رائج ہے، تاکہ وہ بچپن سے ہی اسی کی خوگر ہو جائے اور اسی خصلت کی پر عادی ہو جائے جو دائرے مصطفیٰ کے اور شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں دیا. آج اگر یہ حالات پیدا ہو جائے، آج ہمارے گھر میں بچوں کی ولادت کا زمانہ رہتا ہے، ایک ٹریک ہم نے بنا رکھا ہے کہ گھر میں کھلکھلاتے ہوئے بچوں کی تصویر لگاتے ہیں تاکہ بچے ایسے ہوں گے. میں کہوں گا اگر بچے شکم مادر میں رہ کر اچھے پیدا ہوں تو ان کو کھلکھلاتی ہوئی تصویر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جلوہ گنبد خضرا دکھانے کی ضرورت ہے، روضہ غوث اعظم دکھانے کی ضرورت ہے. واہ واہ. بہت خوبصورت بیگم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب یہ کردار تمہارے بچوں کو ذہن میں ملے گا. سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ ہے، تلاوت قرآن کرتی، پیدا ہونے والا وہ میرا شیخ جسے پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، پیدا ہوئے تو قرآن کے 37 پارے یاد ہیں. کیسے یاد کیے؟ جب سوال ہوا ہے تو یہی فرمایا ہے میرے شیخ نے، میری والدہ تلاوت قرآن کرتی تھی اور میں اسے سنتا رہتا. اگر آج کی مائیں بھی نماز پڑھیں تو شکم میں جب سے بچے کو زندگی مل جاتی ہے جب سے، تو کم سے کم وہ نماز کی عادت اس بچے کو بھی پڑ جائے، اس کے اندر بھی وہ خصلت پیدا ہو جائے. آج کل تو حالات یہ ہو گئے صاحب، پہلے ماہ سے ہی بیڈ ریسٹ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، مگر کل کی وہ مائیں تھیں کہ ولادت کے دن تک اپنے آپ کے کاموں کو نہیں روکتی تھیں، نمازوں کی پابندیاں کرتی تھیں، بچے بالکل سوستھ پیدا ہوتے تھے، شاندار پیدا ہوتے تھے اور کسی بھی مرض میں کبھی بھی ملحق نہیں ہوتے. مگر آج ہم نے اپنے آپ کو خود وینٹیلیٹر پر کر لیا ہے.
لوگ کہتے ہیں نا کہ بیمار زیادہ ہوا تو وینٹیلیٹر پہ گیا. آج کل عقیدہ بھی ہم نے اپنا وینٹیلیٹر پر کر دیا کہ وہ ہلائے گا تو ہماری زندگی کا عقیدہ ہلے گا. میرے بھائی اپنی زندگی کو کسی کے زمانے کے حوالے وینٹیلیٹر پر مت کرو. اپنے آپ میں کہ خود حرکات و سکنات کو درست کر کے 5 وقت کی نمازوں کی پابندیاں کرو اور جوہلا آنے والے جوہلا سے اپنے ایمان و عقیدوں کو بچاؤ. بے شک. واہ. اپنی مساجد میں ایسے لائق پڑھے لکھے علماء کو لا کر رکھو کہ جو خود کتابوں سے آپ کے دینی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے حل کر کے آپ کے دینی مسائل کو سمجھا سکتے ہوں اور آپ کے دینی مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اپنے امام کو نماز میں بھی اپنا امام مانو, قائد مانو. آپ قیادت, اس کی قیادت میں نماز پڑھتے ہو تو صرف امام کو نماز تک اس کا اپنا قائد مت مانو. نماز میں ادائیگی بندگی کے لیے اسے اپنا قائد بناؤ اور نماز کے بعد اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اسے اپنا قائد رہنما بنا کر. سبحان اللہ. بے شک. واہ. جب علماء کی قدر کرو گے, علماء کی قدر قیمت جانو گے, زمانہ تمہاری قدر کرنا خود بخود سیکھ لے گا. آج تو ہم مولانا صاحب کو اپنا یار سمجھنے لگے ہو. علماء کو تم نے بیوقوف اور پاگل سمجھ رکھا ہے. میرے بھائی وہ قوم یقیناً پستی کی طرف جاتی ہے جو نائبین رسول کے احترام کو بھول جاتی ہے. ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے, اور وہ موت چاہے بظاہر اس کی موت ہو یا اس کی ہجو کر کے یا اس کی فکر کو پامال کر کے کیا جائے, یہ بھی تو ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی صحیح اصلاح کریں, صحیح علماء اپنے درمیان میں رکھے, اور اپنے ائمہ سے میں ہاتھ جوڑ کر دست بستہ گزارش کروں گا, آپ کسی کے پریشر اور دباؤ میں رہ کر ہرگز امامت مت کرو. واہ. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. حق ہے. ہمیں پریشر اور دباؤ میں رہ کر امامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کسی دنیا والے کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, پروردگار کی اطاعت میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کے لیے. سبحان اللہ. بے شک. بہت خوب حضور. سبحان اللہ. جب سبحان اللہ. امام مضبوط ہو جائیں گے, میاں معاشرہ خود بخود مضبوط ہوتا جائے گا. کوئی بھی جاہل, چاہے وہ باپو کی شکل میں ہو, چاہے سیدوں کی شکل میں ہو, چاہے کسی مفتی کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل میں ہو, ہمارے ایمان و عقیدے پر ہرگز حملہ نہیں کر پائے. بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. علماء کو مضبوط کر کے تو دیکھو, تمہیں باہر سے کسی مفتی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے درمیان خود تمہارے علماء موجود ہیں جو تمہارے ایمان و عقیدے کی خود اصلاح کر دیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وجہ یہ ہے کہ صرف تم نے ان کو کمزور کر رکھا ہے, کمزور کر رکھا ہے. ان کو مضبوط کرو, باقی تو قیادت کرنے کے لیے آپ کے پاس قاضی گجرات ہے ہی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. کوئی ضرورت ہوگی تو یہ تشریف لائیں گے, گاہے بگاہے ہم بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھار. ضرورت چیز کی ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, صرف چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسا چینج کرو کہ ہم اسی آئیڈیل, اسی فکر کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں گے جو ہمارے لیے چیزیں بنی. ہم بندگی کے لیے ہیں تو ہم بندگی کریں گے, پھر ذریعہ ہے ہمارے لیے, ہم ذریعہ کام کریں گے, رب تعالی ہمیں رزق دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. رب نے دینے کا وعدہ کیا, مصطفیٰ دے رہے ہیں, اور میرے کریم آقا تو ایسا دے رہے ہیں, ایسا دے رہے ہیں, ایسا دے رہے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. اور اسی کرم سے میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد ایسے ولیوں کے تاجدار ہیں جو اپنے مریدوں کو اتنا چاہتے ہیں, میاں اتنا چاہتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد یوں فرماتے ہیں, میں عبد القادر ہوں, عبد القادر اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ. غوث اعظم نے تو وعدہ کر دیا,
مگر تم بھی تو مرید بنو میاں، مرید تو پہلے بنو. مرید بننا نہیں چاہتے ہو، ایسے ایسے کیسے ویسے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، ہے نا. یہ 10 انگوٹھیاں پہننے والے، یہ فاسق لوگ تمہاری کیا قیادت کریں گے؟ واہ، بہت خوب، حق ہے، سبحان اللہ. تمہاری قیادت وہی کرے گا جو پہلے اپنے اندر قیادت کی صلاحیت رکھتا ہوگا. شرعی احکام علماء ممبر پر موجود ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، موجود ہیں. آپ ان سے شرعی احکامات، قوانین، فرامین جو آپ کی زندگی کے لیے سلیبس ہے، آپ اپنے یہاں کے علماء سے سلیبس پوچھیے. میاں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ایمان والوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. جبکہ دنیا کو دیکھیے تو ضلع بدلے تو بولی بدل جائے، صوبہ بدلے تو پورا نظریہ ہی بدل جائے، جہاں جائیے وہیں الگ الگ رنگ نظر آتا ہے. اگر قربان جائیے محمد عربی کی مقدس زندگی پر، میرے نبی نے پوری دنیا کو ایسا اپنے رنگ میں رنگ دیا کہ ہر عاشق نبی کا دیوانہ نظر آتا ہے. نبی کی محبت، نبی کی مقدس بارگاہ میں رنگ کا کالا یا گورا نہیں دیکھا جاتا، عشق کا تقاضا دیکھا جاتا. سیدنا بلال حبشی کی مقدس زندگی، آج سرفروں کی زندگی کو دیکھ لیجئے آپ، پھر حضرت سیدنا بلال کی مقدس زندگی کو دیکھ لیجئے. آج انہیں گھسیٹا جائے تو یہ کب کی کب بھاگ جائیں، مگر سیدنا بلال مقدس کی، حضرت بلال حبشی کی مقدس زندگی، ظلم و ستم ڈھایا گیا، زنجیروں میں باندھ کر گرم ریت پر گھسیٹا گیا، بڑے ظلم و ستم. اور مطالبہ کتنا کہ کلمہ جو پڑھا ہے اس سے پھر جاؤ، اور تمام ساری چیزوں سے نجات. تو حضرت بلال کا عقیدے سے لبریز جواب سنو، عقیدے سے لبریز جواب سیدنا بلال حبشی نے عقیدے سے لبریز جواب دیا ہے. بلال زندگی سے تو منہ موڑ سکتا ہے مگر قدم مصطفیٰ سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم واہ واہ. رسول سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا ہے. آج ہم اسی عقیدے کے تو ماننے والے ہیں نا. پھر کیسی ہماری زندگی کے، پھر کیسے ہمارے اصول کہ ذرا سی ہی کسی کی فکر میں آ کر ہمارا ذہن و فکر بدل جاتا ہے. اپنے اندر شائستگی پیدا کرو، اپنے اندر اصول کو قائم کرنے کی اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرو. ضرورت ہے، ضرورت ہے. جب ہمارا ایمان و عقیدہ درست ہوگا میاں، تو پھر کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو ہم سے ہمارے حق کو چھین لے. اس لیے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حق والے ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو حق والے ہیں، اور حق حقدار تک پہنچتا ہے. مگر کیا کیا جائے، جو دوسرے چرا کر لے جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ جب غیر حاضر رہو گے تو دوسرے تو لے ہی جائیں گے اٹھا کر. آپ غلہ کھیت میں ڈال دو اور جب اٹھانے نہیں جاؤ گے تو دانا تو چڑیا چگ ہی جائے گا یا کوئی کھا جائے گا. آج فصل، آپ کے علاقہ کھیتی باڑی کا علاقہ ہے، اگر فصل کی اچھی رکھوالی کرو گے، صحیح سے اس کی نرائی اور گڑائی کرو گے تو فصل میں اچھی پیداوار پاؤ. اور اسی فصل میں اگر تم نے نرائی گڑائی نہیں کری اور خرپتوار پیدا ہو گیا تو پھر اس سے فصل سے اچھی فصل کی امید بھی مت رکھو. ایسے ہی عقیدے کا مسئلہ ہے، اگر اس کی صحیح دیکھ ریکھ مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں رکھو گے تو تمہارے عقیدے میں کبھی صلح کلیت کا معیار نہیں پیدا ہو. واہ واہ واہ، حق ہے، اور سبحان اگر اللہ. اس کی فکر میں داخل کرنا چاہتے ہو تو یہ کہنا شروع کر دو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاپلوسی کرنا بند کیجئے، ہے نا. کہ صاحب 2-4 تاریخیں اور کاٹھیاوار اور گجرات کی اس خطے میں ہمیں مل جائیں گی، تھوڑا میٹھا میٹھا بولا جائے تو میاں میٹھا میٹھا کا زیادہ کرنے سے شوگر پیدا ہو جاتا ہے، ڈائیبٹیز کی بیماری ہو جاتی. ہاں ہم اتر حق دے مقدار میٹھا بھی استعمال کرتے ہیں، جس مقدار کی اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، واہ واہ قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے وہ ہیں آتے وہ ہیں۔ اتنی ہی اپنے اندر مٹھاس رکھیے تاکہ آپ کو کڑواہٹ محسوس نہ ہو اور لوگوں کو آپ کی بولی سے کڑواہٹ محسوس نہ ہو، مگر عقیدے میں کہیں سے کوئی سمجھوتے کا مسئلہ نہیں۔ ہمارے سامنے ہمارا باپ کیوں نہ کھڑا ہو جائے، ہم پہلے مصطفیٰ کا رشتہ دیکھتے ہیں، بعد میں پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا اپنے اندر مزاج رکھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ یہی ذہن سرکار سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں دیا۔ آپ کے شہزادے جب ایمان لے آئے تو عرض کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار سیدنا صدیق اکبر سے کہ جب میں ایمان کے دائرے میں داخل نہ ہوا تھا، کفر کی جانب سے تھا، اور آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، تو سرکار سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں واللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں بیٹے کی محبت کو نہ دیکھتا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری اور عشق مصطفیٰ کو دیکھتا۔ سبحان اللہ واہ 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 آج اس کردار ابو بکر کے ہم ماننے والے ہیں۔ صدیق کا پہلا نام، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا، ہم ان چاروں کو بھی مانتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی محبت کا مزاج رکھتے الحمدللہ سبحان اللہ واہ واہ ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ سے محبت کا کردار اور مزاج رکھتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ، اگر راستہ تو ہر ایک تمام راستے دکھا دے گا زمانہ آپ کی آبادی تک آنے کے لیے، مگر اس راستے میں کہیں کھائی بھی آ سکتی ہے، کہیں خندق آ سکتا ہے، کہیں ندی آ سکتی ہے، کہیں نالا آ سکتا ہے، مگر جب کسی کی رہنمائی میں آپ کے گاؤں تک آنا ہوگا تو اس راستے کو بڑے آسانی سے ہم ادا کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ زمانے کے تمام لوگوں نے میپ پر اپنے اپنے راستوں کا انتخاب کیا، مگر اسی نوٹیفیکیشن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک گرہ لگا کر ایک راستہ دیا کہ پولا نہ بتا نہ سمجھا نہ دکھا بلکہ سیدھے راستے پر چلا۔ آج ہم شہر محبت بریلی سے پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ کتنے لوگ کرتے ہیں ذرا بریلی سے پیار؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ سب لوگ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے صرف اس لیے پیار مت کرو کہ آپ وہاں سے وابستہ ہو، اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرو کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نبی کی بارگاہ سے وابستہ کر دیا، ہم اس لیے اعلیٰ حضرت سے پیار کریں۔ بے شک سبحان اللہ اہل سنت کی ضرورت کا نام امام احمد رضا ہے۔ بے شک رضوی رہو، قادری رہو، برکاتی رہو، اشرفی رہو، کسی سلسلے سے وابستہ رہو، مگر امام احمد رضا کے موقف کے پابند رہو، تمہارا عقیدہ کبھی خطرے میں نہیں پڑے۔ بے شک سبحان اللہ بہت خوب واہ 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 اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، یہی مجدد الفسانی کا بھی موقف ہے، اور یہی حضرت مخدوم پاک علاء الحق پنڈوی کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی مخدوم سمنا کا بھی موقف ہے۔ بے شک حق سبحان اللہ جب موقف الگ نہیں ہے تو پھر آپ کا نظریہ کیسے الگ ہے؟ یہ ہے کہ الگ کچھ لوگ جواز میں چلے گئے، تو آپ کو آپ کا جواز مبارک ہو، اور ہمیں بریلی کے اعلیٰ حضرت کا معیار مبارک ہو۔ سبحان اللہ واہ 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 حق آپ تصویر پر عمل کرتے ہو، ہم تصور پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو تصویر کھچوانا مبارک ہو، ہمیں قبر میں پہنچ کر مصطفیٰ کا دیدار کرنا مبارک ہو، واہ واہ حق سبحان اللہ پہنچ کر نبی کا دیدار کرنا مبارک ہو۔ دل کی تسکین کے لیے گھروں میں گنبد خضرا لگاتے ہیں، اور قبر میں پہنچ کر گنبد خضرا کے مکی کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عقیدہ اہل سنت۔ آج نظریات ہمارے بہتر ہونا چاہیے، نمازوں کی ہم پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اس لیے کہ ہر عاقل و بالغ پر نماز، زور سے بولو، فرض ہے، تھی نہیں ہے۔ جو بھی ابھی عقیدے سے باہر ہے ان پر عقیدہ فرض ہے نا؟ ان پر
عقیدہ فرض ہے. یہ علی علی کی بات کرنے والے پہلے عقیدے کے دائرے میں تو آؤ, بعد میں پھر علی کی محبت کا دعویٰ کرنا. سبحان اللہ بے شک. علی اس کو ہرگز ایکسپٹ نہیں کرتے جو صرف علی کی بات کرتے ہیں. علی اسی کو قبول کرتے ہیں, حسین اسی کو قبول کرتے ہیں جو پہلے صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں, فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں, عثمان غنی کی بات کرتے ہیں, پھر علی کی بات کرتے ہیں. علی ان سے خوش ہے, علی ان سے راضی. آج پتہ نہیں کیا لوگ بتانا چاہتے ہیں, غرور لوگوں کو, حضور سیادت کا غرور زمانے میں آج کل نظر آنے لگا. ہم سید, ہم نبی کی اولاد. ارے ٹھیک ہے بھائی, نبی کی اولاد, سر آنکھوں پر اعلیٰ حضرت نے اتنا احترام کیا نبی کی سادات آل کا, زمانے کے سامنے بریلی کا مجدد خود اپنا کاندھا ڈولی میں لگانے کو تیار, خوشبو محسوس کرے بریلی کا مجدد. یا اس سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا جو آل مصطفیٰ کی خوشبو محسوس کر لے؟ اس سے بڑا اور کون پرکھنے والا, نبی کی آل کو پرکھنے والا, سمجھنے والا ہوگا جو ڈولی میں بیٹھے بیٹھے خوشبو کو محسوس کر لے؟ مگر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, اگر ہم گھر والے ہیں تو گھر والوں کی پہلے ذمہ داری ہے کہ ایسا مال گھر سے باہر نکالے کہ زمانے کو نفع حاصل. جب گھر والے ہی نماز سے, مسجد سے حی علی الفلاح, اللہ اکبر کی آواز آئے اور گھر والے ہی پیر پھیلا کر گھر میں سوتے رہیں گے تو میاں پھر کیا گھر والے ہونے کی بات کرتے ہو؟ نماز پابندی سے ادا کرو. گھر کی خواتین سے کہو شریعت کے دائرے میں جتنی مقدار آپ کو وقت ملا ہے, شریعت نے دیا ہے, جتنے دن آپ کی مہلت ہے آپ کے پاس, اتنے ایام آپ پابندی سے نماز پڑھو. آپ کے لیے تو کنٹینیو ہے, جن کے لیے مہلت ہے وہ مہلت میں. ہم مسافر ہیں, ہمارے لیے قصر کا مسئلہ ہے, مگر 2 ہی وقت میں قصر ہے, 3 وقت میں قصر کا مسئلہ ہے. مگر میاں آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ لوگ فجر اور مغرب میں بھی قصر کا مسئلہ پوچھتے ہیں. فجر اور مغرب میں بھی قصر کا مسئلہ پوچھنے لگے. جب 4 فرض ادا کرنا ہو تو ہم مسافر ہیں, تو 4 فرض کی جگہ ہم 2 رکعت نماز فرض قصر ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی مقدار کے اعتبار سے اور اس کی قید اور شرائط کے اعتبار سے کہ جو مدت مسافرت کے لیے ہے, کہ اگر اس مدت وہ مدت پائی جاتی ہے کہیں پہنچ کر ٹھہرنے پہ تب ہم مسافر ہیں, اور اگر مدت نہیں پائی جا رہی, جا کر واپس آ رہے ہیں, تو پھر مسافر. ہمارے لیے ضروری ہے میاں کہ ہم گھروں میں نمازوں کی پابندیوں کا درس دیں. گھروں میں بیٹھ کر کوئی سیریل ڈرامہ دیکھنے کی اپنے اندر فکر نہ کریں, بلکہ مسائل شرعیہ کو لے کر گھروں میں بہار شریعت آسان زبان میں, قانون شریعت آسان زبان میں, ہم اس سے ایسے حقائق, بہار شریعت اور قانون شریعت ہے کیا, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو فتاوی رضویہ لکھا ہے, آج اسی کی شرح کو اگر دیکھنا ہے تو قانون شریعت بہار شریعت میں دیکھ, مسائل کو حل کر کے دے دیا. ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کانوینٹ میں بھیجنے سے پہلے کم سے کم ان کو اس کی سلیبس سے پہلے ان کو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں, ہمارا ایمان کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کس کے بندے ہیں, کس کے غلام ہیں. آپ کے بچوں کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کم سے کم کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, ہمارا کلمہ یہ ہے, ہمارے نبی پر جو قرآن کتاب نازل ہوئی اسے قرآن مجید کہتے ہیں, ہم مومن و مسلمان ہیں, ہم کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتے, ہمارا سر صرف اور صرف جھکتا ہے تو رب کی بارگاہ. اس لیے کہ آج جو جنرل کامن فکر ہو گئی ہے انگلش میڈیم اور تمام ویسے اسکولوں میں, کہ وہاں پر تمام سارے ایسے کام کرائے جاتے ہیں جس سے آپ کے بچے کا مستقبل عقائد کے تعلق سے برباد ہوتا ہے. یا اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان چیزوں سے آراستہ کرو, انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بناؤ, آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ, مگر اس کے پاس کم سے کم ضروری مسائل کے تعلق سے
پاکی کے مسائل اس کو معلوم ہو، وضو کا طریقہ معلوم ہو، غسل کا طریقہ معلوم ہو، نماز کا طریقہ معلوم ہو، پڑھنا کیسے ہے، کس کے پیچھے پڑھنا ہے، کم سے کم اتنی چیز آپ کے بچے کے پاس جرنل نالج کے طور پر یہ تمام ساری چیزیں ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب آپ ایمان سے قریب ہوں گے، عشق رسول سے قریب ہوں گے. آج جھوٹ سے ہم نے اپنے آپ کو قریب کر لیا ہے، جھوٹ پر ہم اپنی زندگی کی بڑی عالیشان عمارت کھڑی کرتے ہیں. میں کہوں گا میرے بھائی، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کی عمارت مت کھڑی کرو، حقانیت اور صداقت پر اپنی زندگی کو قائم کرو. دینے والا رب ہے، دلانے والے مصطفیٰ ہیں، کہنے والے بریلی کی اعلیٰ حضرت ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب. رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا غوث اعظم کی بارگاہ کریم میں ہم حاضر ہیں، اور ایسے آقا کے ہم غلام ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام، ان کے در کے غلام. یہ الگ بات ہے کہ اولاد ہے، مگر غلامی کا پٹا جو گردن میں ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے گلے سے نہیں اتار سکتی. کتے ہیں ان کے در کے، میاں جو پالتو ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، جو فالتو ہوتے ہیں وہ پکڑ کر قید خانے میں چلے جاتے ہیں. اس لیے غوث اعظم کے پالتو کتے بن کر رہیے، تاکہ دنیا میں بھی قادری بن کر رہیے، اور جب اٹھیں دنیا سے تو قادری بن کر ہی اٹھیں، تاکہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے کرم کے سائے میں ہمیں جنت میں پہنچاتے ہوئے نظر آئے. ڈھونڈ کر ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے نا آپ حضرات، ورنہ ہم لوگوں کے لیے تو ابھی شام ہوئی ہے نا، ساری رات جلسے چلتے ہے نا، اور بولنے کا تو ابھی ٹریک ہی نہیں آیا. ابھی تو شروع کیا اور ابھی کئی گھنٹے بولے، مگر ضرورت کی چیزیں ہم نے آپ کو جو آپ کے سامنے رکھی ان پر عمل کرو، اور اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل بناؤ، ایک ایم تیار کرو، اینگل، جس سے آپ کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے. قرآن کی تعلیم کو عام کرو، باہر شریعت، قانون شریعت، فتاوی رضویہ سے اپنی زندگی کو قریب کرو. اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو، جعلی لوگوں سے اپنے معاشرے کو بچاؤ، اسی کو اپنے علاقے میں بلاؤ جس کے دل میں خوف خدا ہو، مصطفیٰ کا عشق ہو، صحابہ کا وفادار ہو، نبی کی محبتوں کا چراغ روشن کرتا ہو، اور ایسا چراغ روشن کرتا ہو کہ پورا علاقہ روشن ہو جائے. سیدہ حلیمہ کی مقدس زندگی ہے. عورتیں آئیں کہا ساری رات، اے حلیمہ ساری رات چراغ مت جلایا کرو. سیدہ حلیمہ فرماتی میں نے تو کہاں چراغ جلا؟ کہا تمہارے گھر سے رات بھر روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں. تو سیدہ حلیمہ مسکرا کر فرماتی ہیں جس دن سے مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے، واہ میں نے سبحان چراغ اللہ. جلایا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سبحان برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تھانے والے بھی ہیں، کھانے والے بھی ہیں، وہ گرانے والے بھی ہیں. کہنے والے اعلیٰ حضرت تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے یہ منکر کھانے گرانے والے. نذرانہ اسی قوم سے لیتے ہیں، نذرانہ اسی قوم سے لیتے ہیں، ہاتھ پیر اسی قوم سے چمواتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی اسی قوم کا لوٹتے ہیں. میں کہوں گا ایسے لوگوں سے اپنے معاشرے کو بچاؤ، چاہے آنے والا یو پی سے تعلق رکھتے ہو یا کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اسی کو بلاؤ جو تمہارے ایمان و عقیدے کی صحیح اصلاح کرے، چاہے وہ رضوی عالم ہو، چاہے قادری عالم ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے اشرفی ہو،
کسی بھی سلسلے کا عالم ہو مگر ایمان و عقیدے کی صحیح حقائق بیان کرتا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے اصول کو واضح انداز میں بیان کرنے کی فکر رکھتا ہو. سارے مدارس عربیہ الحمدللہ ہمارے، ہم کسی اپنے اہل سنت کے ادارے کی مخالفت نہیں کرتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قاضی گجرات ہوں یا میں ہوں، ان فکروں کی ہم مخالفت کرتے ہیں جو نتائج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس سے دور ہیں. آپ چاند کی صنعت کے تعلق سے فون کی خبر کو مان لیتے ہو، ہم بریلی والے ہیں، ہم فون کی صنعت کو نہیں مانتے، ہم فون کی صنعت کو نہیں مانتے جب تک قاضی دوسرے قاضی کو دو شرعی گواہ کی روشنی میں شہادت شرعی لکھ کر نہ دے دے اور پیک ہو کر وہ شہادت نامہ دو گواہوں کی گواہی میں جب تک اس قاضی کے پاس نہ آ جائے ہم اس کے آگے اعلان نہیں کرتے. یہ بریلی ہے، یہ بریلی ہے. حق کو حق کے انداز میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. بڑی سفارشوں اور حکموں کی روشنی میں پہلی ملاقات ہے آج میری ان سے. حضرت علامہ علی اکبر مرکزی جو آپ کے شہر راجکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، امامت کرتے ہیں، میں اپنے استاذ کے حکم پر انہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت تو دے رہا ہوں مگر شرائط مسلک اعلی حضرت کے یہ ہوں گے آج کے بعد یہ تصویر کشی کو حرام جانیں گے، ویڈیو پر کسی سے کسی طرح سے بھی یہ آنے کی کبھی جرات نہ کریں گے. اس لیے کہ ہم اگر کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں تو پھر ہم اس کے تعلق سے عوام کے زبان سے کچھ غلط سننا نہیں چاہتے. یہ اعلیٰ حضرت کو بھی یہی خلافت و اجازت کالپی شریف سے گئی ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں 10,000 خلافتیں ہیں یا 20,000 خلافتیں ہیں یا 50,000 خلافتیں ہیں، ہمیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہمارے باپ نے جو اجازت و خلافت دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. یوں تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بدر الطریقہ نے بھی مجھے اجازت دی یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے ہی باپ دادا کا جو حصہ ہمارے پاس ہے اسی کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا. اجازت حضور تاج الشریعہ نے مجھے دی تو اس وجہ سے میں کام نہیں کر رہا ہوں. میں کام جو مسلک کا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جد کریم شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ کے ذریعے جو اعلیٰ حضرت کو امانتیں دی ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو ان امانتوں کا امین سمجھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حضرت علامہ علی اکبر کو بھی اجازت و خلافت دیتا ہوں اور قاضی گجرات کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت امامہ شریف ان کے سر پر باندھے تاکہ آج یہاں آپ کا صوبہ جو ہے یہاں خلافتیں بہت عام ہیں. ایک ایک گھر میں 10 خلافتیں ہے نا. تو ان خلافتوں کو لے کر صرف ڈگریاں مت بناؤ. یہ اجازت اور خلافت ہے کیا سمجھنے کی کبھی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں اجازت مل جائے خلافت مل جائے دین کا کام ہو. بھئی اجازت دی شیخ نے، مجھے میرے شیخ نے دی اور ان کو ان کے شیخ نے دی. اس لیے
کہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کو اپنے ہاتھ پر اس کی تمام ساری چیزوں سے، فعلوں سے توبہ کرا کر بارگاہ غوثیت مآب میں انہیں داخل کرا دیں. بس ہمارا اتنی ڈیوٹی ہے کام، بس ہماری اتنی ڈیوٹی ہے. ہم خلافت دے کر نہ خلفاء کی لسٹ بناتے ہیں نہ مرید کر کے مریدوں کی لسٹ بناتے ہیں. ہمارا کام ہے ضامن لگا دینا، مرید کر لیا، ضامن لگا دیا، جما دیا، اب کام آگے کا. میرے بھائی، وہ لوگ لسٹیں رکھتے ہوں گے جن کو آمد و رفت کے لیے ذرائع آمدنی کے ذریعہ بنا کر کام کرتے ہوں گے. ہم خلافت و اجازت یا پیری مریدی کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں، فروغ امت مسلمہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں، اپنی زندگی میں شریعت مصطفیٰ کے اصولوں کو قائم کرو، گھروں میں ایمان و عقیدے کی فکر کو قائم کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنے گھروں میں دروازے پر ایک پردہ رکھو تاکہ تمہارے گھر کی آبرو محفوظ رہے. رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علم الدین بھائی اور محب بھائی وغیرہ وغیرہ ان حضرات نے دعوت دے کر بلایا، آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا. رب تعالی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری جماعت اہل سنت کے علماء اہل سنت بالخصوص قاضی گجرات کے علم میں پروردگار اور خوب ترقی عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے پورے کاٹھی آباد، پورے گجرات اور پورے سوراشٹر پروردگارہ ان کے ذریعے خوب مسلک اعلیٰ حضرت کا خوب اور کام ہو. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز غوث اعظم امام التقی واللقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدس کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت
غیرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا نبي الله. تمامی حضرات بیٹھ جائیے. جیسا کہ سید سکندر باپو نے اعلان کیا مدرسہ رضویہ کے تعلق سے، تو مدرسے کے جو کمیٹی حضرات ہیں وہ انشاءاللہ جھولی پھیلائیں گے. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں امداد فرما کر ثواب دار ناصر فرمائیں، اور حضور غایہ سے ملت دعا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک و مولا فضل فرما کرم فرما رحم فرما الہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رحیمہ، جو پڑھا گیا سب کا ثواب محاضر کا ثواب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. صحابہ کرام تابعین نظام اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. بالخصوص پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی غوث بغداد کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. آپ کے مریدین متوسلین خلفائے کرام شہزادگان کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. بالخصوص شہنشاہ ہندوستان والی ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. حضرت کے جملہ مریدین متوسلین خلفائے کرام شہزادگان کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. حضرت سرکار سیدنا بہاؤالدین شتاری علیہ رحمت و رضوان سرکار سیدنا ابراہیم ایرجی حضرت قاضی ضیاء الدین شاہ جمال الاولیاء میر ابوالعلا کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. خانقاہ کالپی شریف میں آرام فرمانے والے مرشدان کالپی کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. مرشدان چورا شریف کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. مرشدان ماریرہ و بلیگرام و بریلی بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار سیدنا حجت الاسلام مفتی اعظم مفسر اعظم تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. مخدوم ماہیوی مخدوم صفی مخدوم پنڈوی مخدوم بہاری مخدوم کچھوچوی مخدوم جاجموی مخدوم کالپوی کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. حضرت سرکار سیدنا شاہ عالم کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. عالم اسلام میں آرام فرمانے والے جمیع اولیاء کرام جملہ بزرگان دین جملہ علماء کرام مفتیان کرام حافظ قرآن قاری قرآن امت مسلمہ کے جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو نظر ہے مولا سے قبول فرما. بار الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رحیمہ جن لوگوں نے دامے درمے قدم سکون حصہ لے کر آج کا یہ روح پرور عظیم الشان اجلاس منعقد کیا، پروردگارہ سب کی رزق میں عمل میں کاروبار میں پروردگارہ خوب برکتیں عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی کھیتی کھلیانوں میں برکتیں عطا فرما، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. ارے الہ ہم سب کو ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مصطفی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بد مذہبوں بد کرداروں بد عملوں بد عقیدوں سے ملاح میں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ایمان و عقیدے کی حقائق کی روشنی میں پروردگارہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بچے بچیوں کی شادیاں سنی صحیح العقیدہ کے ہاں کرانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں بد مذہبوں کے کرداروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پر الہ ہم سب کو علماء اہل سنت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، نائبین مصطفیٰ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ارے الہ ہمیں ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ غیبت چغلی سے محفوظ فرما. پروردگارہ ممبر پاک پر جتنے بھی علماء اہل سنت سادات کرام حاضر ہیں، پروردگارہ ان سب کے علم میں فضل میں کمال میں جمال میں رب قدیر خوب برکتیں عطا فرما. پروردگارہ حاضرین محفل کی حاضری کو قبول فرما. پروردگارہ بولنے سننے میں اگر کوئی غلطی خطا ہوئی، پروردگارہ اپنے محبوب کے صدقے میں درگزر فرما، معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار الہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. تمام آفات بلیات گردش کائنات تنوں کی نحوسات تمام حاسدین کے حسد جلنے والوں کے جلن سے مولا محفوظ و مامون فرما. حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما، حاضرین محفل کی حاضری کو قبول فرما. پروردگارہ جو جس کے دلوں میں جو بھی آرزو تمنا مقاصدوں، پروردگارہ سرکار بغداد فرد الافراد محی الدین
عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی صدقہ طفیل پروردگارہ سب کی دلی خواہشات دلی مرادوں کو پورا فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہوں پروردگارہ انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہوں پروردگارہ ان کی اولادوں کو ان کا سچا وفادار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دارین کی نعمتوں کو مالا مال فرما، ہماری بچیوں کے مستقبل کو تابندہ اور روشن فرما، ان مستقبل کو تابندہ اور روشن فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ سے تعاون کے لیے کہا گیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری